بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی معجزانہ ولادت کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت یروشلم کے ایک گاؤں ناصرہ میں ہوئی۔ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار اور عبادت کرنے والے تھے۔ ان کا نام عمران تھا۔ ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ حنا جب امید سے تھیں تو انہوں نے منت مانی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معمور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، وہ صرف اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن وہ لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھداری میں بھی اضافہ ہوا۔ اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ میں، جسے آج ہم ہیکل کے نام سے جانتے ہیں، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم آپ کا احترام کرتا تھا۔ حضرت مریم کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا وہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزارتے اور عبادت کرتے تھے۔ وہ رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی تھی۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو مریم جواب فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زکریہ جب کبھی اس کے محراب یعنی حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریہ نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آیا۔ آپ خوف زدہ ہوئی اور کہا کہ میں تجھ سے رحم کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں، اور لوگ مجھ پر شک کرنے لگے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ ایک ویران جگہ جا کر ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ آج بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے،
اس کو ہلاؤ تو خور میں جڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی، جب بھوک لگتی تو خرما کھاتی اور چشمے سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا اور ان کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تھی۔ وہ اپنے حجرے کی طرف واپس آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ کہتے کہ نہ تو تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں، تو تم نے یہ رسوائی مول کیوں لی ہے؟ جب ان کی باتیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف دینے لگیں تو آپ نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میری گواہی دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، پیار اور محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، کوڑ کے مرض کا علاج کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا میں اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے جواب دیا کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ تو تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی اطاعت نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ نے اسے جواب دیا تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف وہی ہے جو ان احکام کو مان لے۔ نوجوان نے پوچھا کون سے احکام؟ آپ نے جواب دیا خون نہ کرو، برائی نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، ماں باپ کی عزت کرو اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کرو۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ان سب باتوں پر میں پہلے سے عمل کرتا ہوں، تو پھر کیا رہ گیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دو، تو آسمان پر تم کو خزانہ ملے گا۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک گنہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے۔
اور سر جھک گئے اور کہا ہم سب گناہگار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے خداوند قدوس سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، ان کو نشانیاں دکھاتے تھے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔